السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما اتاها نودی یا موسیٰ انی انا ربک فاخلع علیک انک بالوادی المقدس طوی وانا اخترتک فاستمع لما یوحی اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی واقم الصلاۃ لذکری ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا لتجزا کل نفس بما تسعی فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی۔ محترم سامعین کرام، سورہ طٰہٰ سورہ نمبر 20 اور اسی صورت سے بھی آپ کے سامنے آیت نمبر 11، 12، 13، 14، 15، 16 یہ چند آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں۔ سامعین کرام، سورہ طٰہٰ کی جو یہ آیتیں ہیں یہ پچھلی آیتوں سے کنسلٹڈ ہیں، تعلق رکھتے ہیں، اور کل جو چند آیتیں آپ کے سامنے ہم نے تلاوت کی تھی ان آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ذکر خیر فرمایا اور یہ بتلایا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کیسے رسول بنایا گیا، کیسے ان سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کلامی کا ان کو شرف بخشا، کیسے ان کو کلیم اللہ بنایا، ان کا ذکر اب آنے والا ہے۔ اور ہم نے یہ بھی بتلایا تھا کہ سورہ طٰہٰ کے اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنی تفصیل کے ساتھ موسیٰ علیہ السلام اور ان کے نبوت کے زمانے کا ذکر فرمایا ہے، جتنی تفصیل سے آپ کو قرآن کریم میں کہیں پر بھی اتنی تفصیل سے یہ باتیں نہیں ملے گی۔ سامعین کرام، کل یہ بھی بتلایا تھا کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام مدین سے سیدنا شعیب علیہ السلام کے گھر سے ان کی بیٹی سے جب ان کا نکاح ہوا اور جو معاہدہ ہوا، جو ایگریمنٹ ہوا کہ جو نکاح ہو رہا ہے اس کے بدلے میں آپ کو چند سالوں تک ہم لوگوں کے ہاں کام کرنا پڑے گا، ایک مزدور کی طرح سے بکری وغیرہ چرانا پڑے گا، تو 10 سالوں کا عرصہ وہاں پہ گزارا، اور 10 سالوں کا عرصہ معاہدے کے مطابق گزارنے کے بعد جب وہاں سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ واپس آ رہے تھے تو ان کی بیوی زچگی کے عالم میں تھی، حاملہ تھی، بہت ہی سخت سردی کا موسم تھا، رات بالکل گھٹا ٹوپ تاریکی کے ساتھ بالکل اپنے آن بان سے قائم، اور انتہائی سردی کا عالم تھا، بجلی اور بادل اور بارش بالکل لگی ہوئی تھی۔ ایسی صورت میں سیدنا موسیٰ علیہ السلام پہاڑوں اور وادیوں کے درمیان پڑاؤ ڈالتے ہیں بالکل رات کی تاریکی میں، اور چونکہ ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہوتی ہے اور رستہ بھی ذرا بھٹک گئے ہوتے ہیں، جیسے ہی داہنے طرف دیکھتے ہیں تو طور پہاڑ پہ آگ جل رہا ہوتا ہے، جس کو دیکھ کر کے وہ اپنے اہل و عیال کو کہتے ہیں کہ آپ لوگ یہیں پر رکیے، وہاں پہ آگ دکھ رہا ہے، جا کر کے یا تو آگ لے کر کے آئیں گے یا نہیں تو اگر کوئی ایسا آدمی ملے گا، چونکہ آگ ہے وہاں پر تو آدمی بھی ہوگا، کوئی ایسا آدمی ملے گا جس سے رستے کی رہنمائی مل جائے گی۔ موسیٰ علیہ السلام آگے بڑھے اور جب بالکل آگ کے پاس آ گئے، آگ کے بالکل قریب آ گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا فلما اتاہا، جب موسیٰ آگ کے پاس آ گئے، نودی یا موسیٰ، تو آواز دی گئی کہ اے موسیٰ، آواز دی گئی، کس کی طرف سے آواز دی گئی؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے۔ جبکہ یہی بات قرآن کریم سورۃ القصص آیت نمبر 30 میں اللہ نے فرمایا فلما اتاہا نودی من شاطئ الوادی الایمن فی البقعۃ المبارکۃ من الشجرۃ ان یا موسیٰ انی انا اللہ رب العالمین، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہاں پر فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس پہنچے تو داہنی جانب سے مبارک جگہ سے درخت کی طرف سے ایک آواز آئی کہ اے موسیٰ، بے شک میں رب العالمین ہوں، یعنی میں تمہارا رب ہوں، پورے جہان کا رب ہوں، میں تم کو مخاطب کر رہا ہوں۔ اور یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ یہاں پر فرمایا فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، جب موسیٰ علیہ السلام آگ کے پاس آئے تو پکارا گیا اے موسیٰ انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، انی انا ربک، میں تمہارا رب ہوں، فاخلع علیک، لہذا جب تم یہاں پر آئے ہو تو اپنے جوتوں کو اتارو، انک بالوادی المقدس طوی، بے شک تم مقدس وادی طویٰ میں کھڑے ہوئے ہو۔ سامعین کرام، طویٰ کے بارے میں حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے تفسیر الطبری میں امام علی بن ابی طلحہ سے اور انہوں نے سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا کہ وہ جو مقدس وادی تھی جس میں موسیٰ علیہ السلام پہنچے تھے، اس وادی کا نام طویٰ، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ النازعات میں اسی چیز کو
پھر سے بیان فرمایا کہ اذ ناداہ ربہ بالوادی المقدس طویٰ، اس وقت کو یاد کرو جب موسیٰ کو اس کے رب نے مقدس وادی طویٰ سے پکارا. اور یہاں پر جو پکارنا ہے، یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقدس وادی طویٰ سے پکارتے ہوئے کہا انی انا ربک، بے شک میں تمہارا رب ہوں، فخلع نعلیک، اپنے جوتے کو اتارو کیونکہ تم مقدس وادی میں کھڑے ہوئے ہو. یہاں پر جوتا کو اتارنے کا جو حکم ہے وہ اس واسطے سے ہے کہ بہت دور دراز سے آ رہے ہیں. اہل علم نے اس بات کی وضاحت بھی کی ہے کہ جوتے کے اندر ناپاکی، آلائش اور گندگی لگی ہوگی، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتارنے کے لیے کہا. وگرنہ اگر جوتا صاف ستھرا ہو تو نماز بھی پڑھا جا سکتا ہے اس میں نو پرابلم. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جوتا اگر صاف ستھرا ہو تو اس میں نماز بھی پڑھی جا سکتی ہے. لیکن چونکہ وہ مقدس وادی میں آئے تھے، مقدس وادی میں کھڑے تھے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس وادی کی تعظیم اور تکریم کرنے کے پیش نظر یہ حکم دیا کہ اپنے جوتے کو اتارو. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ کسی بھی مقدس جگہ میں جب داخل ہونا ہو تو داخل ہوتے وقت جوتے کو باہر اتار لینا چاہیے، اور یہ شریعت کا تقاضا بھی ہے اور اس جگہ کی تعظیم و تکریم بھی ہے. اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ فخلع نعلیک، اپنے جوتوں کو اتارو، انک بالوادی المقدس طویٰ، تم مقدس وادی طویٰ میں کھڑے ہو، وانا اخترتک، اور میں نے تم کو چن لیا ہے. یہاں پر فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے وانا اخترتک، میں نے تمہارا انتخاب کر لیا ہے. اس بات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم سورۃ الاعراف آیت نمبر 144 میں کہا انی اصطفیتک علی الناس برسالتی و بکلامی، اے موسیٰ میں نے تم کو اپنی رسالت اور اپنی ہم کلامی کے لیے لوگوں کے مقابلے میں چن لیا ہے. لوگوں پر تم کو ممتاز کیا. کیا مطلب؟ اس زمانے کے جتنے بھی لوگ تھے، جس زمانے میں موسیٰ علیہ السلام کو رسول بنایا گیا، اس زمانے میں جتنے بھی لوگ تھے ان تمام لوگوں پر تعظیم، فوقیت اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کو دی؟ موسیٰ علیہ السلام کو دی. ورنہ یہ بات معلوم ہے کہ ہمارے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد اس پورے کائنات میں تمام مخلوقات میں سب سے افضل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم. اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو یہاں پر فرمایا کہ بے شک میں نے تم کو اپنا پیغام پہنچانے اور اپنی ہم کلامی کے لیے لوگوں میں ممتاز کیا، مطلب یہ کہ اس زمانے کے لوگوں میں ممتاز کیا، اس زمانے سے کہ تمام لوگوں سے آگے بڑھایا. سامعین کرام، مفسرین نے یہ بھی کہا ہے کہ جب موسیٰ علیہ السلام کو اس قدر تعظیم دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے، تو پوچھا کہ ذرا بتلاؤ کہ میں نے تم کو اپنی رسالت کے لیے چنا اور میں نے تم کو اتنی تعظیم دی اور میں نے تم کو اپنی ہم کلامی کے لیے منتخب کیا، اس کے پیچھے وجہ کیا ہے جانتے ہو؟ موسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ نہیں. کہا کہ جس طرح سے تم نے میری تعظیم کی ہے ویسی تعظیم کسی نے نہیں کی، اس لیے میں نے تم کو تمام لوگوں سے ممتاز کر دیا. محترم سامعین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَأَنَا اخْتَرْتُكَ، اے موسیٰ میں نے تم کو چن لیا ہے اپنی رسالت کے لیے اور ہم کلامی کے لیے، فَاسْتَمِعْ لِمَا يُوحَىٰ، لہٰذا جو بات اب تم کو بتلائی جا رہی ہے، جو وحی تمہارے اوپر کی جا رہی ہے، اب اس کو غور سے سنو. اور یہیں سے توحید کی تعلیم دیا، کیا کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے؟ اننی انا اللہ لا الہ الا انا، دیکھو میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، لہذا میری عبادت کرو، میری بندگی کرو. یہاں پر ایک بات سمجھ لیجئے، سب سے پہلے اللہ کا یہ کہنا، یہ فرمانا کہ انی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، جان لو کہ میں ہی تمہارا اللہ ہوں اور میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، لہذا میری بندگی کرو. اس سے سب سے پہلے یہ ثابت ہوتا ہے کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو سب سے پہلے توحید کی تعلیم دی گئی. اور دوسری بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ جتنے بھی اس روئے زمین پر مکلفین ہیں، جو مکلف ہو چکے ہیں، ان کے لیے ضروری ہے کہ وہ سب سے پہلے توحید کی تعلیم حاصل کریں. خالی نماز پڑھنے سے کیا بھی ہونے والا نہیں، پہلے جاننا ہے کہ اللہ کیا ہے، اللہ کون ہے، اللہ کا مقام کیا ہے، ہمارا ان کے ساتھ کیا سلوک ہونا چاہیے. اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہرانا چاہیے. اسی لیے اللہ نے کیا کہا؟ اننی انا اللہ، بے شک میں تمہارا اللہ ہوں، لا الہ الا انا، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، لہذا میری عبادت کرو. یہاں پر عبادت سے مراد اکثر لوگ یہ سمجھ لیتے ہیں کہ نماز پڑھنا، بس اہل حدیث بن کر کے نماز پڑھ لیا، فول رفیدن کر لیا، ہو گیا. نہیں، فاعبدنی کا مطلب یہ ہے کہ اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر مرحلے میں جو اللہ کا حکم ہے اس کے سامنے جھکنا، اس کو کہتے ہیں عبادت کرنا. عبادت اصل اس کو کہتے ہیں. بہت سارے لوگ دنیا کو الگ کرتے ہیں، دین کو الگ کرتے ہیں. نہیں، یہ دین کا معاملہ اس کو الگ رکھو، یہ دنیا کا معاملہ یہ نہیں. فاعبدنی کا مطلب یہ ہے کہ آپ اور ہم اپنی زندگی کے ہر شعبے میں، ہر ڈپارٹمنٹ میں، ہر مرحلے میں جہاں پر
اللہ رب العالمین کا حکم آیا وہاں پر اپنے سر کو جھکایا. اصل میں یہی توحید ہے، اصل میں یہی توحید ہے. سامعین کرام، اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے توحید کی تعلیم دیتے ہوئے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو کہا اننی انا اللہ لا الہ الا انا فاعبدنی، بے شک میں اللہ ہوں، میرے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں، فاعبدنی، لہذا تم لوگ ہماری عبادت کرو. اسی لیے آگے دیکھیے الگ سے کہا، کیا کہا؟ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری ذکر کے لیے، میرے یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. میرے ذکر کے لیے اور میرے یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. قائم کرو مطلب کیا ہے؟ مسجد میں آ کر کے جماعت کے ساتھ نماز پڑھو. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بھی حکم دیا، اور موسیٰ علیہ السلام کے علاوہ جتنے بھی انبیاء ہیں سبوں کو حکم دیا. اس سے پہلے سورہ مریم میں ہم نے آپ کے سامنے بتلایا تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے یہ وصیت کی کہ نمازوں کو قائم کرنا، جب تک زندہ رہنا. اور سیدنا اسماعیل علیہ السلام خود بھی نماز قائم کرتے تھے اور اپنے اہل و عیال کو بھی نماز قائم کرنے کا حکم دیتے تھے. اس سے یہ پتہ چلا کہ نماز کو قائم کرنا ہے کس کے لیے؟ اللہ کو یاد کرنے کے لیے. اس سے یہ بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اگر کوئی آدمی سویا رہ جائے، ابھی جو ہر دن سویا ہوا اس کا چھوڑ دیجئے، وہ تو مسلمان ہی نہیں، منافق ہے. ہر دن سوئے رہنے والے کو بھی چھوڑ دیجئے. سلف صالحین کا یہ شیوا رہا ہے کہ اگر کوئی آدمی تکبیر اولا میں سستی کرتا ہے ہمیشہ، ایسے لوگوں سے سلف صالحین کوئی واسطہ نہیں رکھتے تھے. جو آدمی تکبیر اولا میں سستی کرتا ہے، سلف صالحین ان سے کوئی واسطہ ہی نہیں رکھتے تھے، کوئی واسطہ نہیں رکھتے تھے. کیونکہ ایک مومن کی جو شان ہوتی ہے وہ یہ کہ وہ نماز کو قائم کرنا، اور نماز کو قائم کرنے کا مطلب ہی ہے کہ تکبیر اولا میں آ کر کے شامل ہونا ہے اور پوری نماز مسلمانوں کے ساتھ ادا کرنی ہے. لہٰذا یہاں پر نمازوں کو قائم کرنے کا مطلب یہی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی وجہ سے سویا رہ گیا، یا کسی وجہ سے نماز سے غافل ہو گیا، یا نماز کو بھول گیا، یا ایمرجنسی میں پڑ گیا، تو جیسے ہی وہ اپنی چیزوں سے فری ہوگا، مثلا سویا تھا، جگ گیا، اس کو نماز یاد آ گئی کہ ہم نے نماز نہیں پڑھا ہے، اسی وقت نماز پڑھنا ہے. کون سا وقت نہیں دیکھنا ہے، کون سا وقت ہے نہیں دیکھنا ہے. ایک آدمی نماز کو بھول گیا، اثر پڑھنا تھا بھول گیا، ایمرجنسی میں پڑ گیا، بالکل اس کو یاد نہیں رہا. اب جب اس کو یاد آیا تو اس وقت سورج غروب ہونے والا تھا، فوراً نماز پڑھ لینا ہے اٹھ کر کے، کیونکہ وہی اس کا وقت ہے، وہی اس کا وقت ہے. سامعین کرام، اس سلسلے میں مسند احمد کی روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز سے سویا رہ جائے یا نماز سے غافل ہو جائے تو جیسے ہی اس کو یاد آئے اس کو نماز پڑھ لینا چاہیے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اقم الصلاۃ لذکری، میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. تو جیسے ہی یاد آئے فوراً نماز پڑھنا ہے. اسی طرح سے صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے، سیدنا انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو آدمی نماز بھول جائے یا سویا رہ جائے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ جب وہ نیند سے جگے یا جب وہ یاد آئے اس کو فوراً اسی وقت اس نماز کو پڑھے، اور یہی اس نماز کا کفارہ ہے. تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو مخاطب کرتے ہوئے کہا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِی، اور میری یاد کے لیے نماز کو قائم کرو. اور پھر آگے کہا اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو تعلیم دیتے ہوئے اِنَّ السَّاعَةَ آتِیَةٌ، یاد رکھو دنیا میں تو اللہ نے تم کو پیدا کر دیا ہے، لیکن قیامت ہر حال میں آ کر کے رہے گی. اور قیامت جب ہر حال میں آئے گی تو جو جیسا عمل کرنے والا ہے اس کو اس کا بدلہ ملنے والا ہے. قیامت کب آئے گی؟ اللہ نے آگے فرما دیا ان الساعۃ آتیۃ، یقیناً قیامت آنے والی ہے، اکاد اخفیہا، میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو لوگوں سے پوشیدہ رکھوں. مطلب یہ علی بن ابی طلحہ نے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کیا. حافظ ابو جعفر ابن جریر طبری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کی تفسیر میں فرمایا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما نے کہا کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیامت کے وقت کے بارے میں کسی کو نہ بتلاؤں. کیوں؟ کیونکہ قیامت اچانک آئے گی. لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے، لوگ اپنے اپنے کاموں میں مشغول ہوں گے کہ اچانک قیامت آ جائے، کسی کو پتہ بھی نہیں چلے گا. تو قیامت اچانک آ جائے گی. اللہ نے فرمایا ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیہا، بلا شبہ قیامت آنے والی ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اس کے وقت کو پوشیدہ رکھوں. لتجزا کل نفس بما تسعی، قیامت کیوں آئے گی؟ تاکہ جس نے جو کوشش کی ہے اس کو اس کا بدلہ دیا جائے. یعنی جس نے جیسا عمل کیا ہے اس عمل کے حساب سے اس کو بدلہ ملے گا، جس نے جیسا عمل کیا ہے. کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر کو بھی جاننے والا ہے
اور اللہ تبارک و تعالیٰ دل کی چھپی ہوئی رازوں اور باتوں اور بھیدوں کو بھی جاننے والا ہے. تو جو جیسا عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو ایسا بدلہ دے گا. اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جو آدمی رتی بھر بھی خیر کا عمل کیا ہوگا اللہ اس کو بھی بدلہ دے گا, اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا. اور جس نے رتی بھر بھی شر اور برائی کا کام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بھی بدلہ دیا جائے گا. اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے اخیر میں یہاں پر موسیٰ علیہ السلام کو جو نصیحت کی گئی, جو آج آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت تلاوت کی گئی, اس میں سب سے اخیر میں اللہ نے کہا فَلَا يَسُدَّنَّكَ عَنْهَا مَن لَّا يُؤْمِنُ بِهَا. جو آدمی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے, جو آدمی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے, اے ایمان والو یا اے موسیٰ, جو آدمی آخرت پر ایمان نہیں رکھتا ہے وہ آخرت کے فکر سے تم کو نہ روکے. اب ایسا آدمی, ابھی دنیا میں لوگ اپنا جو ہے آئیکن بناتے ہیں, اپنا آئیڈیل بناتے ہیں, فلم اسٹار کو بناتے ہیں, بڑے بڑے بزنس ٹائکون کو بناتے ہیں, ہاں ہم ویسا بنیں گے. یاد رکھیے جو آدمی اس روئے زمین پر ایسے لوگوں کی طریقے کی پیروی کرتا ہے جو آخرت کے بارے میں فکر نہیں کرتا, آخرت کو جھٹلاتا ہے, چاہے وہ عمل سے ہو چاہے وہ زبان سے ہو. اگر وہ آخرت کو جھٹلاتا ہے, نفسانی خواہشات کے پیچھے پڑا رہتا ہے, اللہ کے حکموں کی اطاعت نہیں کرتا ہے, اللہ کے حکموں کی فرما برداری نہیں کرتا ہے, ہمیشہ اپنے نفس کی پرستش میں لگا رہتا ہے, دنیا پرستی میں لگا رہتا ہے, اگر ہم ایسے لوگوں کو اپنا آئیڈیل بنائیں گے تو گویا وہ آدمی ہم کو آخرت کی فکر سے روک رہا ہے. ہم کو آئیڈیل کس کو بنانا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو. ہم کو آئیڈیل کن کو بنانا ہے؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو. ہم کو آئیڈیل کن کو بنانا ہے؟ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے اسوہ حسنہ پر چلنے والے لوگ ہیں, ان کو آئیڈیل بنانا ہے. اگر ان کو آئیڈیل نہیں بنا کر کے دنیا پرستوں کو آئیڈیل بنائیں گے تو گویا آخرت کا انکار کرنے والے جو لوگ ہیں وہ ہم کو آخرت کی فکر سے روک رہے ہیں. اور اگر ایسا ہوا تو اللہ نے سب سے اخیر میں کہا فتردہ, تو ایسی صورت میں تم ہلاک ہو جاؤ گے. دنیا میں بھی ہلاک ہوگے اور آخرت میں بھی ہلاک ہوگے, اور آخرت میں تو ہر حال میں ہلاک ہونا ہے. ابھی آگے اور بھی بہت ساری باتیں ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے کی ہیں, جن کو انشاءاللہ کل ہم آپ کے سامنے پیش کرنے والے ہیں. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں کے اوپر عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے, آمین. اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے. اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے. صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے. جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے. اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے. آمین یا رب العالمین. وما علینا الا البلاغ المبین. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا.